معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے انسانیت کا لباس شرم و حیا۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں، تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ موضوع ہے انسانیت کا لباس شرم و حیا۔ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک موقع پر محسن انسانیت ایک انصاری مسلمان کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو بہت زیادہ شرم و حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے۔ تب آپ نے فرمایا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ حیا دراصل ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک اور صحابی عمران بن حسین نے بتایا کہ ایک موقع پر محسن انسانیت نے فرمایا، شرم و حیا صرف بھلائی کا باعث بنتی ہے۔ محسن انسانیت نے دوسرے ادیان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے اور ہمارے دین کی جداگانہ پہچان شرم و حیا ہے۔ ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی غیر موجودگی کے بارے میں ارشاد فرمایا، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرتا رہ۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی برے کام سے روکنے کا جو واحد سبب ہے وہ شرم و حیا ہے۔ جب کسی بھی شرم کا فقدان ہو جائے اور حیا باقی نہ رہے تو اب اس کا جو جی چاہے وہ کرے گا، اور جب انسان اپنی مرضی کا غلام بن جاتا ہے تو اس کا یقینی انجام تباہی بن جاتی ہے۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محسن انسانیت نے دوبارہ فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہے تو اس سے شرم و حیا چھین لیتا ہے۔ ایک طویل حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی کہ اس سے کرنی چاہیے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ محسن انسانیت نے فرمایا، نہیں، حیا کا مفہوم اتنا محدود نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو افکار و خیالات ہیں ان سب کی نگرانی کرو، اور پیٹ کی اور جو کچھ پیٹ میں بھرا ہے ان سب کی نگرانی کرو، اور موت کو اور موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کو یاد کرو۔ بس جس نے ایسا کیا سمجھو اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اس حدیث مبارکہ میں فکر و عمل سے موت و حیات تک کے تمام امور میں حیا کا درس دیا گیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ حیا کی سب سے زیادہ حقدار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، اس لیے کھلے چھپے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے حیا کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے حیا کا مطلب اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے، اور جلوت ہو یا خلوت، برائیوں سے بچنا اور نیکیوں میں سبقت اختیار کرنا ہی تقوی ہے۔ حضرت ابن حیدہ سے روایت ہے کہ محسن انسانیت نے فرمایا، اپنی شرمگاہ محفوظ رکھو، کسی کے سامنے نہ کھولو سوائے اپنی بیوی اور باندی کے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا تنہائی میں بھی شرمگاہ نہ کھولی جائے؟ محسن انسانیت نے جواباً ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محسن انسانیت کنواری پردہ نشین عورت سے بھی کہیں زیادہ حیادار تھے، اس لیے ہر قبیح قول و فعل اور اخلاق سے گری ہوئی ہر طرح کی حرکات و سکنات سے آپ کا دامن عفت و عصمت تا حیات پاک رہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محسن انسانیت نہ فاحش کلام تھے، نہ بیہودگی کی کوئی بیہودہ گوئی کرتے تھے، اور نہ ہی بازاروں میں شور کیا کرتے تھے۔ برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہ دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے تھے۔ یہاں تک کہ زوجہ محترمہ ہوتے ہوئے بھی بی بی پاک نے کبھی آپ کو برہنہ نہ دیکھا تھا۔ محسن انسانیت کے بچپن کے اوائل عمری میں جب آپ بہت چھوٹی عمر میں تھے اور اپنے چچاؤں کی گود میں کھیلا کرتے تھے تو ایک بار پاجامہ مبارک تھوڑا سا نیچے کو سرک گیا، تمہارے حیا کے بے ہوش ہو گئے، تو پانی کے چھینٹوں سے ہوش دلایا گیا۔ بعد از بعثت حضرت جرید بن خویلد سے روایت ہے کہ محسن انسانیت نے فرمایا، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں
کہ ران بھی سطر میں شامل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ محسن انسانیت نے فرمایا، اے علی اپنی ران نہ کھولو اور کسی زندہ یا مردہ آدمی کی ران کی طرف نظر بھی نہ کرو۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ محسن انسانیت کا ارشاد مبارک ہے، مرد دوسرے مرد کی سطر کی طرف اور عورت دوسری عورت کے سطر کی طرف نگاہ نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے تو یہاں تک روایت ہے کہ محسن انسانیت نے فرمایا، لوگوں تنہائی کی حالت میں بھی برہنگی سے پرہیز کرو، یعنی سطر نہ کھولو، کیونکہ تمہارے ساتھ فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور کسی بھی وقت جدا نہیں ہوتے، لہٰذا ان کی شرم کرو اور ان کا احترام کرو۔ چنانچہ فقہ لکھتے ہیں کہ سوائے قضاء حاجت اور وظیفہ زوجیت کے اپنا سطر کھولنا جائز نہیں، اور بالکل الف ننگا ہو کر غسل کرنا بھی خلاف سنت ہے۔ پس دوران غسل بھی کسی کپڑے سے سطر یا ننگ کا ڈھکا ہونا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت گویا سطر چھپی ہوئی ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیاطین اس کو تاکتے ہیں اور اپنی نظروں کا نشانہ بناتے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ مجھ تک یہ قول رسول کا پہنچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو دیکھنے والے پر اور جس کو دیکھا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب اچانک پڑ جانے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو محسن انسانیت نے فرمایا، ادھر سے اپنی نگاہ پھیر لو۔ حضرت برید حفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محسن انسانیت نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، اگر کسی نامحرم پر تمہاری نظر پڑ جائے تو دوبارہ نظر نہ کرو۔ تمہارے لیے بلا ارادہ پہلی نظر تو جائز ہے مگر دوسری نظر جائز نہیں۔ مولانا ابو العلی مدودی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اچانک نظر کی گنجائش ہے لیکن نظارہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ نے روایت کیا ہے کہ محسن انسانیت نے فرمایا، جس مرد مومن کی کسی عورت کے حسن و جمال پر نظر پڑ جائے پھر وہ اپنی نگاہ نیچے کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عبادت نصیب فرمائے گا جس کی لذت و حلاوت اس مرد مومن کو محسوس ہوگی۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محسن انسانیت نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی نامحرم آدمی کسی عورت سے تنہائی میں ملے اور وہاں تیسرا شیطان موجود نہ ہو۔ ایک موقع پر حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں، محسن انسانیت نے فرمایا، تم نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو اور اس معاملے میں بہت احتیاط کرو۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ محسن انسانیت نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم ان عورتوں کے گھروں میں مت جایا کرو کہ جن کے شوہر باہر گئے ہوئے ہوں، کیونکہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ محسن انسانیت نے فرمایا، آنکھوں کا زنا نامحرم عورت کی طرف دیکھنا ہے، کانوں کا زنا حرام آواز کا سننا ہے، زبان کا زنا ناجائز کلام کرنا ہے، ہاتھ کا زنا ناجائز پکڑنا ہے، اور پیر کا زنا حرام کی طرف چل کر جانا ہے، اور دل خواہش کرتا ہے اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ محسن انسانیت کے پاس بیٹھی تھیں کہ ایک نابینا صحابی ابن ام مکتوب حاضر خدمت اقدس ہوئے تو ہمیں حکم ہوا کہ تم دونوں ان سے پردہ کرو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ نابینا نہیں؟ جس پر محسن انسانیت نے فرمایا، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم دونوں انہیں نہیں دیکھتی؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ محسن انسانیت نے عورتوں والا حلیہ اختیار کرنے والوں مردوں پر اور مردانہ انداز اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی مضمون کو حضرت ابو ہریرہ نے بھی یوں بیان کیا ہے کہ محسن انسانیت نے اس آدمی پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا سا لباس پہنتی ہے۔ گزشتہ اقوام کی تباہی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ گناہ کے کام مل کر اجتماعی طور پر کیا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر عذاب اگرچہ بڑا عذاب ہے لیکن سب سے سخت ترین عذاب قوم لوط پر آیا، جو اجتماعی عذاب بھی تھا اور انفرادی عذاب بھی۔ اس قوم کے جرائم میں ایک جرم یہ بھی تھا کہ وہ شرم و حیا سے عاری ہو چکی تھی۔
اور بے حیائی کا کام بھری محفلوں میں سرعام کیا کرتے تھے۔ قوم لوط کے لوگوں کی گفتگویں، ان کی حرکات و سکنات، اشارات و کنایات اور ان کے محلے اور بازار سب کے سب عریانیوں، فحاشی اور برائیوں بے حیائی کا مرکہ تھے۔ تب وہ غضب خداوندی کے مستحق ٹھہرے۔ آج کی سیکولر تہذیب نے بھی انسانیت کو حیا کے لبادے سے آشنا کر دیا ہے اور انسان کو ثقافت کی آڑ میں اپنے خالق و مالک سے دور کر کے تباہی و بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ بس جو بھی اس بےہودگی و ہوس و نفسی کی ماری پر کشش اور فریب زدہ سیکولر تہذیب میں داخل ہوگا، وہ ان الانسان لفی خسر کی عملی تصویر بنتے ہوئے ممکن ہے کہ قوم لوط میں شمار ہو کہ یہ سیکولر فکر خالصتاً ابلیس اور اس کے پیروکار کا راستہ ہے، جس کا انجام بھڑکتی ہوئی آگ کی وادیاں ہیں، اور جو اس نقصان سے بچنا چاہے اس کے لیے کل الانبیاء علیہم السلام کا طریقہ حیات موجود ہے، جسے بس سہولت حیات حیاداری کا نام دیا جا سکتا ہے کہ اس دنیا میں انسانوں سے حیا اور روز محشر اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے سامنے پیش ہونے کا خوف و حیا ہو۔ امید کروں گی ناظرین کہ آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو موضوع اچھا لگتا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسلام کے مختلف موضوعات پر آپ کو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔